اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت میں ہم لوگ جو زندگی نامہ پڑھ رہے ہیں وہ ہے ہمارے نبی امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا۔ اس میں آج عنوان ہے مبارک اور پربرکت مولود۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ 8ویں امام کی عمر مبارک 46 یا 47 سال ہو چکی تھی جب تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پر امام محمد تقی علیہ السلام کو مبارک اور پربرکت مولود کہا گیا۔ جو ہمارے سامنے عنوان ہے وہ یہی عنوان ہے، مبارک اور پربرکت مولود، یعنی وہ بچہ جو برکت والا ہے اور مبارک ہے۔ یعنی امام رضا علیہ السلام کے خاندان اور شیعی اجتماعوں میں امام محمد تقی علیہ السلام بابرکت مولود کے عنوان سے جانے جاتے تھے، جیسا کہ ابو یحییٰ صنعانی کا کہنا ہے کہ ایک دن میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ آپ اپنے فرزند ابو جعفر کو، ابو جعفر کس کی کنیت ہے؟ اپنے نوے امام محمد تقی علیہ السلام کی، اپنے فرزند ابو جعفر کو جو ابھی کم سن تھے لائے۔ امام نے فرمایا یہ ایک ایسا مولود ہے کہ ہمارے شیعوں کے لیے جس سے زیادہ بابرکت کسی کو پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ 2 نمبر کا حاشیہ کس کا ہے؟ الارشاد شیخ مفید صفحہ 319، علام الورا طبرسی کی صفحہ 347، روضۃ الواعظین فتال نیشاپوری کی صفحہ 261، الاصول من الکافی صفحۃ الاسلام کلینی کی یعنی یعقوب کلینی کی جلد 1 صفحہ 321۔ گویا امام رضا علیہ السلام مختلف مناسبتوں سے اپنے فرزند ارجمند کو اس عنوان سے یاد کرتے تھے، اور یہ بات امام رضا علیہ السلام کے شیعوں اور چاہنے والوں کے درمیان مشہور تھی کہ نوے امام کیا ہیں؟ بابرکت اور کیا ہیں؟ پربرکت مولود ہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ ابن اسباط اور عباد بن اسماعیل صحیح ہے، عباد بن اسماعیل جو امام کے شیعوں میں سے تھے، کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تھے کہ آپ ابو جعفر کو لے کر آئے، تب ہم نے امام سے سوال کیا کہ کیا یہ وہی بابرکت مولود ہے؟ امام نے کیا فرمایا؟ ہاں، یہ وہی مولود ہے جس سے زیادہ بابرکت اسلام میں کسی کو پیدا نہیں کیا گیا۔ صحیح ہے۔ یہ بات کہاں سے لی گئی ہے؟ بیان العنوان جلد 50 صفحہ 20 سے۔ ان حدیث کو دیکھتے ہی شاید یہ تصور کیا جائے کہ امام محمد تقی علیہ السلام گزشتہ تمام اماموں سے زیادہ بابرکت تھے، جبکہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ پربرکت مولود اگر کہا جا رہا ہے تو کیا باقی امام پربرکت نہیں تھے؟ صحیح ہے، بلکہ موضوع کے متعلق تحقیق اور شواہد و قرائن کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ظاہراً اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ایسے حالات میں ہوئی کہ شیعوں کے لیے ایک خاص برکت اور نیکی اپنے ساتھ لائی، یعنی امام رضا علیہ السلام کا دور ایک ایسا مخصوص دور تھا کہ جب آپ اپنے جانشین کو معین کرنے اور اپنے بعد آنے والے امام کا تعارف کروانے کے سلسلے میں ایسی مشکلات سے دوچار تھے جو گزشتہ اماموں کے دور میں نہیں تھی۔ ظاہر آپ کے اولاد نہیں تھی تو آپ کس کو کہتے کہ یہ ہمارے بعد کون ہوگا؟ میرا جانشین ہوگا۔ چونکہ ایک طرف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد بعض لوگوں نے بعض مادی مقاصد کی وجہ سے امام رضا کی امامت کا انکار کیا، جو واقفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں مولانا؟ کس نام سے؟ واقفیہ کے نام سے۔ کیوں ہوا ایسا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ان کے پاس اموال تھے، وہ لوگ جو وکلا تھے امام کی جانب سے اور مال جمع کرتے تھے،
اگر وہ 8ویں امام کی امامت کا اقرار کرتے تو انہیں کیا دینا پڑتا؟ سارا پیسہ دینا پڑتا ہے کہ نہیں دینا پڑتا؟ کس کو؟ 8ویں امام کو۔ انہوں نے 8ویں امام کو امام ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ 7ویں امام کو کہا یہی امام مہدی ہیں، اس کے بعد کوئی امام آنے والے نہیں ہیں، امامت کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کو کیا کہا گیا؟ واقفیہ، جو مذہب آج وجود نہیں رکھتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو ابتدا کی بات تھی کہ 7ویں امام کی شہادت کے بعد بھی آپ کی امامت سے انکار کیا گیا تھا، اور دوسری طرف امام رضا تقریباً 47 سال کی عمر تک صاحب فرزند نہیں تھے۔ کتنے سال تک؟ 47 سال کی عمر ہو چکی تھی آپ کی، اور چونکہ پیغمبر اکرم کی احادیث یہ بیان کرتی تھیں کہ اماموں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے دو امام امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے، لہذا امام کے لیے فرزند کا نہ ہونا خود آپ کی امامت اور امامت کے سلسلے کو جاری رہنے کو زیر سوال قرار دیتا تھا۔ جب آپ کی اولاد نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کا سلسلہ کیسے چلنے والا ہے؟ آپ بھی صحیح امام ہیں یا نہیں ہیں؟ اور واقفیہ اسی موضوع کو دستاویز بنا کر امام رضا کی امامت کا انکار کرتے تھے۔ واقفیہ مذہب کے لوگ جو تھے اسی بات کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے تھے کہ اولاد نہیں ہے، اس کے بعد آنے والا امام نہیں ہے، اس کا مطلب جو امام تھے وہی کیا ہے؟ آخری امام تھے۔ اس سلسلے میں حسین بن قیامہ واسطی کا امام پر اعتراض کرنا اور آن حضرت کا جواب اس مطلب پر گواہ ہے۔ ابن قیامہ کے جو واقفیہ کے درمیان سر فہرست تھا، 1 نمبر کے حاشیے پہ جائیے مولانا، الارشاد شیخ مفید صفحہ 318، کشف الغمہ علی ابن عیسیٰ الاربلی کی جلد 3 صفحہ 142 پہ درج ہے بات۔ کہہ رہے ہیں کہ اس نے امام رضا علیہ السلام کو ایک خط لکھا اور آپ پر لاولد ہونے کی تہمت لگائی کہ آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس طرح لکھا یہ کیسے ممکن ہے کہ تم امام ہو جبکہ تمہارے کوئی فرزند نہیں ہے؟ صحیح ہے، امام ہے تو امام دوسروں کی مشکل حل کرتا ہے، تو اپنی مشکل کیوں نہیں حل کر رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ امام نہیں ہیں۔ ان پر سوالیہ نشان کیا 8ویں امام نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا، تمہیں کہاں سے یہ معلوم ہوا کہ مجھے فرزند نہیں ہوگا؟ خدا کی قسم چند ہی دنوں بعد خدا مجھے فرزند عطا کرے گا جو حق کو باطل سے جدا کرے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اس سے اندازہ لگائیے کہ 9ویں امام کو کیوں پر برکت کہا گیا ہے، پر برکت مولود۔ یہ تبلیغی دستاویز حسین بن قیامہ اور دوسرے واقفی افراد کی طرف سے صرف اسی مقام پر منحصر نہیں تھا، بلکہ یہ مطلب مختلف مناسبتوں اور مختلف مقامات پر تکرار کیا جاتا تھا، اور امام رضا علیہ السلام ہمیشہ ان کی باتوں اور دلیلوں کو رد کیا کرتے تھے۔ یعنی اعتراض برابر امام پر اٹھایا جاتا تھا کہ آپ کے کوئی بچہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، سمجھ رہے مولانا؟ اور یہ فطری بات ہوتی ہے۔ مثلا ہم خلود کی امی کو لے کے گئے تھے ایک ڈاکٹر کے یہاں، ان کے بال جھڑ رہے تھے، صحیح ہے، تو جو ڈاکٹر تھا اسکن کا ڈاکٹر، اس کے سر پہ خود بال نہیں تھے تو ہم نے کہا اس سے تم آئی ہو علاج کرانے کے لیے، اگر اس کے پاس علاج ہوتا تو پہلے اپنے بال روکتا کہ تمہارے صحیح، تو یہ اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں، سمجھ لیں، یہ صرف دل کے سکون کے لیے ہیں، تھوڑا بہت فائدہ پہنچا دیں گی، کچھ ہو جائے گا، تو وہ پورا ٹکلا تھا، آگے سے پورا صاف تھا۔ تو اب ظاہر ہے یہ قاعدہ ہے فاقد الشیء لا یعطی، اگر امام لا ولد ہوگا اور امام سے ہم اولاد طلب کریں گے، امام سے امیدیں رکھیں گے، اگر وہ اپنی ضرورتوں کو نہیں پورا کر پا رہا ہے تو وہ ہماری ضرورت کو کیسے پورا کرے گا؟ لیکن امام نے کیا جواب دیا کہ نہیں، خدا مجھے عنقریب بیٹا عطا کرے گا۔ تو میں کس نے بتایا کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے؟ یہ تو ہم تو چونکہ ظاہری نگاہیں ہمارے پاس ہیں، ابھی تک جو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں علم ہے، آنے والے زمانے کا تو علم نہیں ہے۔
یہاں تک کہ امام جواد علیہ السلام کی ولادت سے ان زہر افشانیوں کا خاتمہ ہوا، یعنی یہ جو طعنے آپ کو دیے جاتے تھے اس کا خاتمہ ہوا، اور امام رضا علیہ السلام اور آپ کے شیعوں کے موقف کو جو اس جہت سے ایک نازک موڑ پر تھے، یعنی شیعوں پر بھی تو اعتراض کیا جاتا تھا، کیا تم ایسے امام کو مانتے ہو جس کے خود کے اپنا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ کیا سلسلہ امامت اسی طرح سے چلے گا؟ صحیح ہے، تو شیعہ بھی کیا، شیعوں کے موقف کو جو اس جہت سے ایک نازک موڑ پر تھے تقویت حاصل ہوئی، اور تشیع کے چہرے کو بلندی اور اعتبار حاصل ہوا، اور انہی سب وجوہات کی وجہ سے آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ پر برکت مولود کہا گیا ہے۔ کہہ رہے کم سن امام، صحیح ہے، امام وہ ہیں ہمارے نوے امام کے جن کی عمر مبارک بھی کم ہے اور کم عمری میں امام ہوئے ہیں، صحیح ہے، جو آپ کا بچپنا ہے، ابھی 7-8 سال کی ایج میں آپ نے منصب امامت کو سنبھالا ہے۔ چونکہ امام جواد علیہ السلام ایسے پہلے امام تھے جو بچپنے میں منصب امامت پر فائز ہوئے تھے، یعنی مولائے کائنات جب امامت پر فائز ہو رہے ہیں تو آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 7-8 سال۔ ارے مولائے کائنات کی یار، ارے 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے ہیں، 61-62 سال کہاں ہو جائے گا؟ بعد رسول 11 ہجری میں آپ نے پا لیا کہ نہیں پا لیا؟ بھئی رسول کی وفات کے بعد سلسلہ امامت شروع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ خلافت کا مسئلہ الگ ہے، تو 11 ہجری کے بعد سے آپ کیا ہیں؟ امام ہیں۔ جب ہمارے امام حسن علیہ السلام امامت کو سنبھال رہے ہیں تو وہ کب پیدا ہوئے؟ 2 ہجری میں، صحیح ہے، اور کب امام بن رہے ہیں؟ 40 ہجری میں، تو 38 سال کی ایج بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے 50 سال کی عمر میں امامت سنبھالی ہے کہ نہیں سنبھالی ہے؟ اور 50 سال کی عمر میں امامت کا منصب سنبھال رہے ہیں، تو کب ہے ان کا سن ولادت امام حسین علیہ السلام کی کب ہے؟ 3 ہجری، صحیح ہے، 3 سے 50 لگائیے، کتنی سال کی عمر ہو گئی؟ 47 سال کی عمر ہو گئی آپ کی۔ ہمارے چوتھے امام نے جو منصب امامت کو سنبھالا ہے 25-26 سال کی عمر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، 38 سے 61 میں اگر آپ منصب امامت سنبھال رہے ہیں، آپ کی 24-25 سال کی عمر مبارک ہے۔ 5ویں امام نے جب منصب امامت سنبھالا ہے تو 5ویں امام کی ولادت کب ہے؟ ارے 57 ہجری، 57 ہجری ہے، کتنی؟ 57 ہجری، اور ہمارے چوتھے امام کی شہادت کب ہے؟ 95 ہجری، صحیح ہے، تو کہاں 7 ہجری اور 95 ہجری؟ نہیں 57، تو آپ کی بھی جو عمر مبارک یعنی جو آپ سنبھال رہے ہیں 40-42 سال کی ایج میں سنبھال رہے ہیں قریب منصب امامت کو، صحیح ہے۔ پہلے امام ہیں کون؟ ہمارے نوے کہ جو صحیح ہے حد بلوغ، عمر بلوغ سے پہلے منصب امامت کو آپ سنبھال رہے ہیں، اور ظاہر آسان نہیں ہوتا ہے شیعوں کے لیے کہ کسی کو اپنا قائد کم عمری میں تسلیم کر لیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے کہ انہوں نے پڑھا کہاں ہے، کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، ان کی صلاحیت کیا ہے، ان کی لیاقتیں کیا ہیں، کیا اس قابل ہیں کہ شیعہ مذہب کو سنبھال سکیں، یا صرف عہدہ دے دینا کافی ہے؟ بھائی انسانی ذہن کیا ہوتا ہے، مختلف طریقے سے سوال اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا، کہ کوئی جو ہے کسی کو بھی امام بنا دیا جائے اسے کیسے قبول کر لے گا انسان، صحیح ہے۔ چونکہ امام جواد علیہ السلام ایسے پہلے امام تھے جو بچپنے میں منصب امامت پر فائز ہوئے، لہذا فطری طور پر آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہوئے جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان امامت کی حساس اور سنگین ذمہ داری اور مسلمانوں کی رہبری کا ذمہ دار ہو۔ بھائی بعد رسول اسامہ بن زید کی سرداری پر لوگوں نے سوال اٹھا دیا جن کی عمر مبارک 18 سال تھی کہ یہ ہم پر کیسے ان کو سردار بنا دیا گیا، ان سے تجربے کار فوجی موجود ہیں، انہیں لشکر کا سردار بنانے، رسول کے زمانے کی بات ہے، رسول سے اعتراض کیا گیا ہے، تو جو 18 سال کے جوان کی سرداری قبول نہیں کر رہا ہے وہ امت کس طرح سے ایک بچے کی سرداری اور امامت کو کیا کرے گی، قبول کرے گی، ہے کہ نہیں؟ سوال آنا ہے کیا ممکن ہے کہ انسان اس کمسنی میں کمال کے اس درجے تک پہنچ جائے کہ وہ پیغمبر خدا کا کیا ہو سکے،
جانشین ہو سکے. جانشین. اور کیا گزشتہ امتوں میں بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ ان سوالات کے جواب میں ضروری ہے کہ اس بات کی طرف توجہ رکھیں کیا کہ صحیح ہے کہ انسان کی عقل اور جسم کے پروان چڑھنے کا دور معمولاً ایک خاص حد رکھتا ہے کہ اس زمانے تک پہنچ جانے کے بعد انسان کا جسم اور اس کی عقل حد کمال تک پہنچ جاتی ہے، لیکن کوئی مانع نہیں ہے کہ خداوند قادر و حکیم نے بعض مصلحتوں کی بنیاد پر اس دور کو اپنے بعض خاص بندوں کے لیے مختصر کر دیا اور اس کی مدت کو کم کر دیا. جامع بشریت میں آغاز سے لے کر اب تک ایسے افراد تھے جو اس عام قاعدے سے مستثنا تھے. صحیح ہے کہ ایک ظاہر ہے تھوڑا پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، گھٹنی چلے گا، پھر کھڑے ہو کے چلے گا، پھر اور بڑا ہوگا، پڑھے گا، لکھے گا، ہنر حاصل کرے گا، سیکھے گا. بھائی بادشاہوں کے خلیفہ جو ہوتے تھے ان کے بیٹے کیا کرتے تھے؟ یہی تو کرتے تھے. پھر فنکاری دکھاتے تھے، ہنر سیکھتے تھے، پھر جا کے ان کو کوئی منصب و عہدہ دیا جاتا تھا. کہا ظاہر ہے ایک عمر درکار ہوتی ہے، لیکن خدا جسے منصب دیتا ہے صحیح کیا کرتا ہے؟ وہ ان تمام قیود سے اسے مستثنا کر دیتا ہے اور خصوصی طور پر وہ قوتیں اسے عطا کر دیتا ہے. بھائی باقاعدہ نوے امام سے 80 علماء آئے ہیں سوال کرنے کے لیے. انہائے عالم کے 80 عالم دین آئے سوال کرنے کے لیے تاکہ امام کے علم کو چیک کر سکیں کہ جو بچہ امام بنا ہے آیا اس قابل ہے بھی کہ نہیں ہے. اور امام نے ان سب کے سوالوں کے جواب دیے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آسان ہے؟ ہم آپ قبول کر لیں گے کسی کو؟ اس وقت کیا علماء بھی جمع ہو کے جب حج میں پہنچے ہیں تو امام کی خدمت میں آئے ہیں اور امام نے ان سب کے سوالوں کے جواب دیے، بلکہ ایسے ایسے سوالات وہاں موجود ہیں کہ ان کے سوال جیب میں تھے. کچھ پوچھنے پہ کثرت سوال سے ایک شخص ایسا ہے کہ جو سوچ رہا تھا چلو آج اتنے سوال ہو گئے، اتنے سوال ہو گئے، لمبا امام کو زیادہ بیٹھنا پڑا، ایسا بعد میں پوچھ لوں گا کل کو. امام نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ یہ بتاؤ جو پرچہ سوال کا لے کے آئے ہو سوال بھی بتاؤ. امام نے سوال بھی بتایا اور ان سوالوں کے جواب بھی بتائے. صحیح ہے. عمر مبارک کیا ہے؟ کم ہے. یعنی کل عمر مبارک کتنی ہے؟ 25 سال ہے. 25 سال. اور اس خاص لطف اور عنایت کے زیر سایہ جو خالق جہان کی طرف سے انہیں حاصل ہوئی تھی، بچپنے کے عالم میں امت کی رہبری و امامت کے منصب پر فائز ہیں. مطلب کی مزید وضاحت کے لیے ذیل میں ہم اس قسم کے موارد استثناء کو ذکر کرتے ہیں. قرآن مجید میں یحییٰ اور آپ کی رسالت اور یہ کہ آپ کو کم سنی میں نبوت ملی فرماتا ہے ہم نے اس سے بچپنے میں فرمان نبوت دیا. صحیح ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، جناب عیسیٰ جناب یحییٰ کے لیے فرمایا گیا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا کہ جب وہ بچے تھے اس حالت میں ان کو کیا دے دیا گیا؟ نبوت، منصب نبوت دی گئی ہے. یہ ہے نا مولانا دیا ہے سورہ مریم میں وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. بعض مفسرین نے اس آیت میں کلمہ حکم سے مراد ہوش اور درایت بیان کیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس کلمے سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ جب کہا جا رہا ہے تو حکم سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے. اور اس نظریے کی تائید میں وہ روایات ہیں کہ جو کتاب اصول کافی میں نقل ہوئی ہیں. انہی میں سے ایک روایت 5ویں امام سے وارد ہوئی ہے کہ جس میں آپ اس آیت میں مذکور کلمہ حکم سے حضرت یحییٰ کے بچپنے میں نبوت پر استشہاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں. استشہاد کرتے ہوئے یعنی گواہ بناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زکریا کی رحلت کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ نے کتاب و حکمت کو ان سے میراث پائی اور یہ وہی حکم ہے جس کے متعلق خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا. کتاب کو اے یحییٰ آسمانی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہم نے اسے بچپنے میں فرمان نبوت عطا کر دیا ہے. صحیح ہے. اس کے باوجود عام طور سے ایک بچے کو کلام کرنے کے لیے 12 مہینے درکار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کہ 1 سال کا ہو جائے تو کچھ الفاظ اس کے دہن مبارک سے جاری ہوتے ہیں. صحیح ہے. مرضی آپ کے سامنے ہے، دیکھیے تھوڑا 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 بابا ٹابا اور اے پے کرتے ہوئے کوئی لفظ بولنا وہ شروع کرتا ہے.
جناب عیسیٰ نے پیدائش کے ابتدائی دنوں میں کلام کیا ہے اور اپنی ماں کی طرف سے کہ جو خدا کی قدرت سے بغیر شوہر کے حاملہ ہوئی تھیں اور حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ پر تہمتیں لگائیں اور آپ کی توہین کی تھی، سختی کے ساتھ دفاع کیا اور دشمنوں کی تہمتوں کو منطق و دلیل کے ذریعے سے رد کیا، جبکہ سن رسیدہ افراد ہی اس طرح سے کلام کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے آپ کے کلام کو اس طرح سے نقل کیا۔ جناب عیسیٰ نے کہا بے شک میں خدا کا بندہ ہوں، صحیح ہے، انی عبداللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا، صحیح ہے، کہیں رہوں مجھ کو مبارک بنایا اور مجھ کو جب تک زندہ رہوں نماز پڑھنے زکوٰۃ دینے کی تاکید کی ہے اور مجھ کو اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا، والحمدللہ کہ مجھ کو سرکش نافرمان نہیں بنایا۔ سورہ مریم کی 30 سے 32 آیت۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اس دور میں نبی تھے، لیکن رسالت کا عہدہ بھی آپ کو نہیں ملا تھا، اور 7 سال کی عمر میں آپ رسالت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ کتنے عمر میں؟ 7 سال کی عمر۔ اور بچپنے میں جب آپ اپنی ماں کے آغوش میں ہیں تب آپ کو منصب نبوت عطا کیا گیا ہے۔ تو کہا قرآن میں شاہد ہے کہ جناب یحییٰ کو نبوت بچپنے میں ملی، جناب عیسیٰ کو نبوت بچپنے میں ملی، رسالت 7 سال کی عمر میں ملی۔ گزشتہ بیان کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ائمہ معصومین سے پہلے دوسرے الہی رہنماؤں کو بھی پروردگار کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے، اور یہ مسئلہ صرف ہمارے اماموں سے مخصوص نہیں ہے۔ اماموں کی تاریخ زندگی کے متعلق چھانبین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ خود اماموں کی زندگی میں بھی مورد بحث تھا، بالخصوص امام محمد تقی علیہ السلام کے دور میں انہوں نے بھی اسی استدلال کے ذریعے جواب دیا ہے۔ نمونے کے طور پر اس سلسلے میں وارد ہونے والی 2 روایتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں۔ پڑھ لیں، اس کو مکمل کر دیں۔ امام رضا علیہ السلام کے ایک چاہنے والے کا کہنا ہے کہ خراسان میں امام رضا کی خدمت میں تھا، وہاں پر موجود افراد میں سے ایک نے امام سے سوال کیا، اے میرے سید و سردار، اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ امام نے فرمایا میرے بیٹے ابو جعفر کی طرف۔ اس وقت اس شخص نے کہا وہ تو ابھی کم سن ہے۔ امام نے جواب دیا خداوند نے حضرت عیسیٰ کو ابو جعفر سے بھی کم عمر میں رسول، پیغمبر اور نئی شریعت کا مالک بنایا۔ ابو جعفر امام محمد تقی علیہ السلام کی کنیت ہے۔ اسلامی محدثین آپ کو ابو جعفر ثانی کہتے ہیں تاکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت سے اشتباہ نہ ہونے پائے، چونکہ 5ویں امام کی کنیت بھی کیا ہے؟ ابو جعفر ہے۔ ابو جعفر۔ امام رضا علیہ السلام نے معمر بن خلاد نامی اپنے ایک چاہنے والے سے کہا میں نے ابو جعفر کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور اپنا جانشین قرار دیا ہے۔ ہم ایسے خاندان سے ہیں کہ ہمارے چھوٹے ہمارے بڑوں سے معرف الہی کو بال بال بھر بطور میراث حاصل کرتے ہیں، یعنی جو چھوٹے بھی ہیں ان کے پاس بھی مکمل علم ہوتا ہے، وہی علم ہوتا ہے کہ جو ہمارے بڑوں کے پاس ہوتا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہوتا، صحیح ہے نا؟ امام کسی عمر میں بھی ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آج